الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبع نوح اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ وعلى الله توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا يكن امرکم علیکم غمہ ثم اقضوا الی ولا تنظرون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائر و بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس پہلے رکوع کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ تقریباً آلموسٹ ہم نے پہلے ان کو پڑھا ہے، تو میں اس رکوع کا ترجمہ کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم اگلے رکوع پہ چلیں گے اور اس رکوع میں جو کچھ پوائنٹ ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور کوشش ہوگی کہ آج 2 رکوع کمپلیٹ کر لیے جائیں۔ تو سبق پہ جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اینڈ پہ جب ہمارے سوال جواب ہوں گے تو اگر میں بھول جاؤں تو آپ میں سے کوئی مجھے یاد کرا دے کہ پچھلے ہفتے جو اڈاپشن اور فوسٹرنگ کا سوال ہوا تھا تو اس کو میں نے تھوڑا سا واضح کرنا ہے۔ تو اگر میں بھول جاؤں تو آپ میں سے پلیز مجھے کوئی یاد کرا دینا۔ اڈاپشن اور فوسٹرنگ کا جو سوال ہوا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا واضح کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جن نبیوں کے واقعات قرآن نے ہمارے سامنے پیش فرمائے ہیں تو ان نبیوں کے واقعات کے اندر یا مکہ والوں کے لیے کوئی میسج ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کر رہے تھے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے لیے، صحابہ کے لیے کوئی میسج ہوتا ہے جو سب کچھ برداشت کر رہے تھے اس وقت۔ تو کچھ نہ کچھ سملیرٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین پہلے انبیاء کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ تو یا تو نہ ماننے والوں کو دھمکی دینا مقصد ہوتا ہے اور ان کو تصویر دکھائی جاتی ہے، یا پھر ماننے والوں کو تسلی دینا اور ان کو حوصلہ دینا مقصد ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں شامل فرمایا ہے اس سورہ یونس کے اندر۔ اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا جو مکہ میں لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ وہ بھی دلیل کا جواب پتھر سے دے رہے تھے اور مکہ والے بھی دلیل کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ بھی نصیحت کا جواب گالی سے دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہاں بھی مکہ کے اندر بھی نصیحت کے جواب میں گالیاں مل رہی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمن فرمایا ہے کہ انہیں نوح کا قصہ سناؤ علیہ الصلوۃ والسلام، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا اپنا انجام کیا ہوگا وہ بھی ان کو نظر آ جائے، اور میرے دین کے ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا، ان کا اینڈ کیسا ہوگا وہ بھی ان کو نظر آ جائے۔ تو یہ دونوں انجام ان کے سامنے آ جائیں، ماننے والوں کا بھی اور نہ ماننے والوں کا بھی، لہٰذا ان لوگوں کے سامنے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیجیے۔ اللہ نے حکم دیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کے سامنے ان کو سنائیے پڑھ کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، ان کی خبر۔ وہ خبر اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، اگر برداشت کرنا مشکل ہے تمہارے لیے، اگر تمہیں اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تمہیں یہ ناگوار گزر رہا ہے۔ کابورا کا معنی آتا ہے اگر if you feel heavy, if you feel uncomfortable، ٹھیک ہے، بھاری لگتا ہے اگر تمہیں، ناگوار گزرتا ہے اگر تمہیں، مقامی و تذکیری بھی آیات اللہ۔ مقامی کے 2 مطلب ہیں، ایک اس کا معنی ہے میرا تمہارے اندر رہنا، اگر تمہیں یہ پسند نہیں آ رہا کہ میں تمہارے اندر رہ رہا ہوں، وہ تذکیری، اور اللہ رب العالمین کی آیتیں سنا کے تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔
اگر یہ دونوں باتیں تمہیں پسند نہیں آ رہی تو پھر اگلا کام کر لو۔ اور مقامی کا ایک معنی ہوتا ہے اگر میرا کھڑا ہونا، قیام سے ہے یہ، اگر میرا اٹھنا، میرا سٹینڈ لینا، میرا کھڑا ہونا ان برائیوں کے سامنے جو تم کرتے جا رہے ہو، اگر میں ان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، تمہیں یاد دہانی کر رہا ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اگر میرا کھڑا ہونا تمہیں پسند نہیں آ رہا اور میری نصیحت کرنا تمہیں پسند نہیں آ رہا، جو میں تمہیں اللہ کے حکم سنا رہا ہوں، فعلی اللہ توکلت، پھر تم سن لو کہ میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تو تم اکٹھی کر لو، جمع کر لو، مضبوط کر لو اپنی ساری کوششیں۔ امرکم کا معنی آتا ہے تمام معاملات، تمام تدبیریں اور کوششیں۔ تم اپنی ساری کوششوں کو جمع کرو، ان کو میرے خلاف مضبوط کرو۔ وشرکاءکم، اپنے سارے شریکوں کو بھی اکٹھا کرو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر کوئی کسر اپنی تدبیروں کے اندر باقی نہ رہنے دینا، کوئی پردہ، کوئی کسر، کوئی کمی، کوئی کمزوری نہ چھوڑنا اپنے کام کے اندر۔ ساری ہر طرح کی ممکن جو ہے نا وہ کوشش کر لو۔ جب تمہیں تسلی ہو جائے کہ تمہاری تیاری پوری ہے، ثم مقضوا الیہ، پھر تم میرے خلاف فیصلہ کر لو، میرے خلاف تم فیصلہ کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ ولا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، میں نہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، نہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے جس کی میں معافی مانگوں، تو میں ہر قسم کے انجام کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں، تم مقضوا الیہ ولا تنظرون، پھر تم میرے خلاف فیصلہ کر لو جو کرنا ہے اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، تو یہ آخری چیلنج ہوتا ہے انبیاء کی طرف سے یا انبیاء کے ماننے والوں کی طرف سے، یہ انتہا ہوتی ہے، آخری چیلنج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم تمہارے سامنے سرنڈر کر جائیں گے اور اپنی بات کو چھوڑ دیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہم ڈر کے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے مولانا مودودی نے انہی آیات کی روشنی میں فرمایا ہے نا کہ یہ جو شریعت ہے، یہ جو دین ہے، یہ بزدلوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی تھڑ دلا، کوئی بزدل آدمی، کوئی کمزور دل آدمی اس دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بزدلوں کا دین نہیں ہے۔ کبھی ایسا موقع آتا ہے، بات دلیل سے کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں اور ایویڈنس پیش کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا اٹھنا، تمہیں نصیحت کرنا تمہیں پسند نہیں آ رہا، تو جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے تم کر لو، ڈر کے بھاگنے والے ہم نہیں ہیں، اس سے پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو یاد رکھو میں تم سے کوئی اس کا اجر تو نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، میں اپنے کام کی کوئی مزدوری، کوئی اجر تم سے نہیں لے رہا، تم سے نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، میں تو اسی سے اپنا اجر لوں گا۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرمانبرداروں میں سے بن کے رہوں، میں فرمانبرداروں میں سے بن کے رہوں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میں مان کر چلوں، میں مان کے رہوں، میں تابعداری اللہ کی کروں گا، میں اس کے دین پہ چلوں گا۔ میں اگر اکیلا بھی ہوا تو مجھے یہی حکم ہے کہ میں نے یہ دین نہیں چھوڑنا۔ اگلی بات فرمائی فَكَذَّبُوهُ، تو بالآخر کیا ہوا؟ انہوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی، ان کو بھی بچا لیا، اور جو ان کے ساتھ تھے ہم نے ان کو بھی بچا لیا۔ وَمَن مَّعَهُ، اور جو کوئی بھی ان کے ساتھ تھا، ایمان والوں کو بھی اور ایمان والوں کے قائد کو بھی، ہم نے ان کو بچا لیا فی الفلک کے کشتی کے اندر۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور پھر ہم نے ان کی قوم کو تباہ کیا اور ہلاک کیا، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے خلیفہ بنا دیا۔
وہ جو سمجھتے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کہتے تھے ان کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ کہتے تھے ان کی ہمارے سامنے کوئی ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ جو بالکل تھوڑے تھے، وہ چند تھے، وہ کمزور تھے، تو ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے دشمنوں کو ختم کیا، ہم نے ان کو تباہ کیا، وجعلناہم خلائف، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے ان کا خلیفہ بنا دیا، یعنی دنیا کے نظام کو اور وہاں کے گھر ماحول سارا کچھ ہم نے ان کے حوالے کر دیا، اب وہ خلیفہ بن گئے، اب سارا کو ان کے ہاتھ میں تھا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے پانی میں ڈبو کے مار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا تھا۔ سیلاب کی نظر ہو گئے، پانی کی نظر ہو گئے، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اب غور کرو کیسا انجام ہوا تھا اور کیا انجام ہوا تھا ان کا جن کو ڈرایا گیا تھا، جن کو ڈرایا گیا تھا لیکن انہوں نے ڈر کو پلے نہیں باندھا، تو ان کا کیا انجام ہوا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے بھیجے نوح علیہ السلام کے بعد اور رسول بھی، کئی رسول ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھیجے۔ جی نیکسٹ پیج۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول بھیجے الی قومہم، ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، وہ سارے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ایسی باتیں جو سمجھ آنے والی تھیں، ان میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں تھی جو سمجھ نہ آتی ہو، کھلی کھلی واضح نشانیاں لے کر وہ آئے تھے اپنی اپنی قوم کے پاس۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به، تو لوگوں نے ان پر ایمان نہیں لایا، لوگ نہیں مانے، بما کذبوا به من قبل، جس کا وہ پہلے انکار کر چکے تھے، جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، بس اسی جھٹلانے پر وہ قائم رہے، اپنی برائی پر اڑ گئے، اپنے شرک پر اڑ گئے، اپنے کفر پر اڑ گئے۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، تو اس بات پر وہ ایمان نہیں لائے جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے، اپنے جھٹلانے پہ قائم رہے۔ تو جب کوئی آدمی یا کوئی قوم، کوئی نیشن، کوئی امت یہ رویہ اختیار کر لیتی ہے کہ اپنی برائیوں پہ اصرار کرتی ہے، اپنے کفر پہ اصرار کرتی ہے اور اپنی بدماشی پہ اصرار کرتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، جو حد کو کراس کر لیتے ہیں، ہم ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، ان کے دلوں پہ ہم مور لگا دیتے ہیں، دلوں کو بند کر دیتے ہیں۔ مور لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے خط کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا لفافہ بند کر کے اس پہ مور لگائی جاتی تھی نا، جو تاکہ کوئی اس کو کھولے نہ، تو وہ کمپلیشن کے بعد جو مور لگتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب نہ کوئی چیز اس میں داخل کر سکتا ہے، نہ کوئی چیز نکال سکتا ہے سوائے اس اتھارٹی کے جس کو یہ بھیجا جا رہا ہے، کوئی اور اس کو نہ کھول سکتا ہے، نہ کوئی چیز نکال سکتا ہے، نہ ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، پھر ایسے ہی ہم مور لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو ساری حدوں کو کراس کر لیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ بآیاتنا، پھر ان کے بعد من بعدہم، نبیوں کے جو سلسلے ہیں ان کے بعد، اب نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے درمیان میں باقی نبیوں کا ذکر نہیں کیا نام لے کر، اب ڈائریکٹ پھر موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بات شروع کر دی ہے۔
ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ و ہارون، ان نبیوں کے بعد، پھر نوح کے بعد، ان کی قوم کے بعد ہم نے موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو بھیج دیا۔ تو درمیان کے جو انبیاء ہیں ان کا ذکر نہیں کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ درمیان میں بھی جتنے لوگ آئے ان سب کا بھی ایک ہی سلسلہ تھا، وہ ایک ہی کڑی ہے، وہ ایک ہی لڑی ہے، وہ ایک ہی بات کرنے آئے تھے، ایک ہی ان کی دعوت تھی، ایک ہی ان کا پیغام تھا، ایک ہی طریقہ تھا جس کی طرف وہ دعوت دیتے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے بات کا آغاز کیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے حالات کے اندر جو مکہ میں آپ فیس کر لیتے وہاں بھی سملیرٹی تھی، وہ بھی ملتے جلتے حالات تھے۔ اب نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے کہا تھا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ یہاں قبضہ کرنے آئے ہیں، آپ ہمارا ملک چھیننے آئے ہیں۔ تو سیم باتیں نبی علیہ السلام کے بارے میں مکہ کے لوگ کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ تو جادوگر ہیں، آپ کسی سے سیکھتے ہیں، آپ یہاں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اقتدار چاہتے ہیں، آپ حکومت چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے خداؤں کے خلاف ہیں، یہاں ان کو نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سملیرٹی ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین واقعات کو بیان فرماتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سن لیں آپ۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اور حضرت ہارون، ان کا ایک ہی مقصد تھا، بنی اسرائیل کو آزادی دلانا، یہ ان کا مین مقصد تھا۔ یہ غلط بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، ان کا مقصد صرف آزادی دلانا نہیں ہے، یہ ان کا ایک جز تھا، ایک حصہ تھا۔ ان کی دعوت بھی وہی دعوت ہے جو پہلے انبیاء کی دعوت تھی اور جو ان کے بعد انبیاء کی دعوت رہی، پوری دعوت وہی جو باقی انبیاء کی تھی۔ یہ آزادی دلانا اس کا ایک صرف چھوٹا سا جز ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے بھی وہ سارے کام کیے ہیں جو باقی نبیوں نے کیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ، ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ ہارون، حضرت ہارون کو بھیجا، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور فرعون کے باقی سرداروں کی طرف، اس کے وزیروں میں شیروں کی طرف۔ بآیاتنا، اپنی آیات، اپنے احکام اور اپنے معجزات دے کر بھیجا۔ آیات کا معنی اللہ کے حکم بھی ہوتا ہے، آیات کا معنی معجزات اور نشانیاں بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا، انہوں نے بھی تکبر کیا اور تکبر کا رستہ اختیار کیا۔ تکبر کا اصل معنی ہوتا ہے کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا، مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ اصل تکبر ہے۔ تو انہوں نے تکبر کا رستہ اختیار کیا جیسے مکے والے کر رہے تھے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ یہ سارے مجرم لوگ تھے، وہ کرمنل لوگ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب حق ان کے پاس پہنچا ہماری طرف سے، تو من عندنا فرمایا ہماری طرف سے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام خود بنا کے نہیں لائے تھے، ان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، کوئی اپنا میسج، کوئی اپنا پروگرام نہیں تھا، وہ ہم نے بھیجے تھے، پروگرام بھی ہمارا تھا، ایجنڈا بھی ہمارا تھا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب حق ان تک پہنچ گیا ہماری طرف سے جو آیا تھا، قالوا، تو انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، ان کی بات کے اندر جو اثر تھا وہ دیکھا، جو دل پہ ڈائریکٹ ہٹ کرتی تھی اللہ کی بات، وہ محسوس کیا، تو کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، تو جادو کہہ دیا۔ اب مشابہت ہوتی ہے تھوڑی بہت سملیرٹی ہوتی ہے، مشابہت ہوتی ہے جادو کے ساتھ، اور جادو اور معجزے کی بالکل یعنی باریک فرق ہوتا ہے۔ عام آدمی اس کو جادو ہی سمجھتا ہے، معجزے کو بھی جادو ہی سمجھتا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سامنے آئے، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، معجزے اور جادو کا فرق سمجھایا، اور اب ہم بھی کوشش کریں کہ اس کو سمجھ لیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم حق کے بارے میں، سچ کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا ہے؟ حق کو جادو کہہ رہے ہو،
اور یہ سچ کو جادو کہہ رہے ہو جب وہ تمہارے پاس پہنچ گیا. اسحر ھذا، کیا یہ تمہیں جادو لگتا ہے؟ ولا یفلح ساحرون، جادوگر تو کبھی فلاح پا ہی نہیں سکتے، جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ فرق ہے معجزے اور جادو میں. جادوگر کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فلاح ہے نا، لفظ فلاح، ولا یفلح ساحرون، جادوگروں کو کبھی فلاح نہیں مل سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عزت ہوتی ہے نا، عزت وہ معجزے کو ملتی ہے، جادوگروں کو نہیں ملتی. وقار جو ہوتا ہے، جو کامیابی ہوتی ہے، وہ معجزے کو ملتی ہے، جادوگروں کو نہیں ملتی. اور جادوگروں کی ڈکشنری جو ہوتی ہے نا، ان میں عزت اور وقار اور اخلاق اور توحید اور نیکی اور یہ الفاظ نہیں ہوتے. وہ سارے جادو کو سمجھتے تھے، جادوگروں کو بھی جانتے تھے. ہمیں بھی پتا ہے جادوگروں کا. اگر میں جادوگر ہوتا تو جادوگروں کی طرح فرعون تک پہنچنے کے لیے پہلے کسی چوکیدار کی محنت کرتا، کسی سیکورٹی والے کی محنت کرتا، پھر کسی مشیر اور وزیر کی محنت کرتا، پھر ان کے پاؤں پڑتا کہ مجھے وہاں تک پہنچا دو، میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو ایسے منتیں سماجتیں کر کے وہ آتے، نہ ان کے اندر اخلاق ہوتا ہے، نہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نہ برائی سے وہ روکتے ہیں، نہ عزت اور وقار اور کامیابی ان کی ڈکشنری میں کوئی چیز ہوتی ہے. ان کی ڈکشنری میں تو لالچ ہوتا ہے، ان کی ڈکشنری میں مفاد ہوتا ہے. وہ بلند اخلاق کی باتیں نہیں کرتے، وہ توحید کی باتیں نہیں کرتے. تو جادوگروں کی جو ان کا جو رہن سہن ہے، ان کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے، ان کے جو عادتیں اور اخلاق ہوتے ہیں، ان کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، یہ معجزے کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جادو کا اور معجزے کا فرق بیان فرمایا. فرمایا ولا یفلح ساحرون، جادوگروں کے پاس عزت اور وقار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، فلاح ان کو نصیب نہیں ہو سکتی. اس کے بعد فرمایا جس کو کہتے ہیں نا پائیدار کامیابی، یعنی عارضی طور پہ بعض اوقات چند سیکنڈ کے لیے لگتا ہے کہ ان کو کامیابی ملی ہے، جو وہ دکھانا چاہتے تھے انہوں نے دکھا لیا، ٹھیک ہے، پتھر کو مٹھائی ثابت کر دیا، لیکن وہ پتھر پتھر ہی رہتے ہیں، مٹھائی نہیں بنتے. جس کو کہتے ہیں نا پائیدار کامیابی، لانگ لاسٹنگ سکسیس، وہ ان کا نصیب نہیں ہوتی. کچھ ہی لمحوں کے بعد جب جادو کا اثر آنکھوں سے ختم ہو جاتا ہے تو پتھر پتھر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان کے پاس فلاح نہیں ہوتی، نہ ان کی فلاح کا کوئی پروگرام ہوتا ہے ان کے پاس. قالوا اجئتنا، اب اگلا الزام جو مکہ والے بھی لگاتے تھے اور آج بھی لگتا ہے، آج بھی لگتا ہے، اس کا نام ہے سیاسی الزام. یہ اگلا جو الزام ہے وہ سیاسی الزام ہے. وہ کیا تھا؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا. تو وہ قوم کہنے لگی، یعنی فرعون اور فرعون کے سردار اور باقی لوگ جو ہیں، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں پھیر دیں، ہٹا دیں اس راستے سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اچھا، آپ کا تو پروگرام بڑا خطرناک ہے، آپ تو ہمیں باپ دادا کے راستے سے ہٹانے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہماری تو سیپ ہے ان سارے کاموں کے ساتھ. آپ سیپ سمجھتے ہیں، دیہاتوں میں سیپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کروانا ہو نا تو اس کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں یا مخصوص افراد ہوتے ہیں، تو ان سے ہی وہ کام کروایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سیپ. ایک طے شدہ معاہدہ ہوتا ہے تو اسی کو فالو کیا جاتا ہے. تو قوم کہہ رہی ہے کہ باپ دادا کا جو راستہ ہے بس وہ ہماری سیپ ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ویسے بھی تھوڑا سا لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے یہ ٹیکٹ استعمال ہوتا ہے. وہ اچھا، یہ تو ہمارے باپ دادا کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، ہمارے باپ دادا کے راستے سے میں ہٹانا چاہتا ہے. لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے یہ نعرہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور پھر اگلا الزام یہ لگایا جس کو میں سیاسی الزام کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ زمین کے اندر بڑے تم بن جاؤ. کبریا کا معنی ہوتا ہے بڑائی، سرداری، اتھارٹی، ساورنٹی، پاور، اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے. اچھا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے راستے سے ہٹا دو، اور تمہارا پروگرام یہ ہے کہ تم زمین میں قبضہ کر لو ہمارے ملک پر، یہاں بڑائی تمہاری ہو جائے، سرداری تمہاری قائم ہو جائے. پھر انہوں نے کہا وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تم دونوں کی کوئی بات نہیں ماننے والے.
تم دونوں کی کسی بات کو ہم نہیں مانیں گے. تو یہ وہ سیاسی الزام تھا جو مکہ والے بھی لگاتے تھے، فرعون کے زمانے میں بھی لگتا تھا اور آج کے زمانے میں بھی لگتا ہے. کہیں پر بھی دعوت کا اور دین کا راستہ روکنے کے لیے یہ کامن قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، یہ کامن قسم کے الزامات ہوتے ہیں. یعنی سیاسی اسلام، پولیٹیکل اسلام، اس کا جو ہے نا وہ تانا دیا جاتا ہے، اور یہ ہماری سویلائزیشن کو خراب کر رہے ہیں، ہماری تہذیب کو مٹا رہے ہیں، ہماری ویلیوز کے خلاف ہیں، فلاں اور یہ ہے اور وہ ہے. تو یہ نعرے لگتے ہیں ہماری ویلیوز، ہماری سویلائزیشن، ہماری تہذیب، ہمارا ملک اس پہ قبضہ ہو جائے گا، اس طرح لوگوں کو ڈراتے ہیں. آج بھی جو پراپوگنڈا ہوتا ہے آپ اس کو ویڈیوز دیکھ لیں، آرٹیکل پڑھ لیں، ساری یہی باتیں ہوتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فرعون نے کہا، وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا، ائتونی بکل ساحر علیم، سارے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے میرے پاس لاؤ، سارے ماہر جادوگروں کو ملک سے اکٹھا کر کے میرے پاس لاؤ، تو میں جادو کا توڑ جادو کے ساتھ کروں گا. اب وہ اپنی قوم کو یہ میسج دے رہا ہے کہ میں کوئی کچی بات نہیں کر رہا ہوں، پکی بات ہے کہ یہ جادوگر ہے. اور یہ سارا ڈرامہ پھر وہ کر رہا ہے کہ جادوگروں کو بلاؤ اور ان کا مقابلہ کرواتے ہیں، اور جو ہے ان کو ڈیفیٹ کرتے ہیں اور لوہے سے کاٹتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں. تو قوم کو یقین دلا رہا ہے کہ واقعتاً یہ جادوگر ہے. ٹھیک ہے جی، پلان کے مطابق جادوگر آ گئے، دن طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، گراؤنڈ میں پہنچ گئے، سب لوگوں کو بلا لیا. فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، القوا ما انتم ملقون، تم پھینکو کیا پھینکنے والے ہو، ڈالو تم کیا ڈالنے والے ہو. یعنی اپنا جادو پیش کرو، تم کیا پیش کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے جی، انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور وہ سانپ نظر آنے لگے. سانپ محسوس ہو رہے تھے. قرآن نے یہ کہا، یخیل الیہ انہا تسعی، وہ خیال میں ایسا لگتا تھا کہ وہ بھاگ رہے ہیں، وہ سانپ بن گئے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں. فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا جو کچھ پھینکنا تھا، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ما جئتم بہ سحر، تم جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہے، تم جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہے. اور پھر فرمایا، ان اللہ سیبطلہ، اللہ رب العالمین اس کو باطل کرنے والا ہے. ابھی اللہ رب العالمین اس کو باطل کرنے والا ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، اس کو اللہ ڈسٹروئے کرنے والا ہے. اللہ اس کو ڈسٹروئے کر دے گا. ابھی تم جادو لے کر آئے ہو نا، تو جادو کے ساتھ اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ان اللہ سیبطلہ، ابھی ان قریب تھوڑی دیر میں اللہ رب العالمین اس کو ڈسٹروئے کر دیں گے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ رب العالمین فسادیوں کے کسی کام کو بننے نہیں دیتا، فسادیوں کی کسی چال کو چلنے نہیں دیتا، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. اللہ رب العالمین فسادیوں کی کسی چال کو، فسادیوں کے کسی عمل کو، ان کے کسی کام کو چلنے اور بننے نہیں دیتا. اور پھر فرمایا، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ رب العالمین حق کو حق کر کے دکھائیں گے. اللہ رب العالمین حق کو حق کر کے دکھائیں گے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ پروو کریں گے کہ یہ حق ہے. اللہ اس بات کو پروو کرے گا کہ یہی حق ہے. لیکن کس طرح کرے گا؟ بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ذریعے سے. یہ قرآن اللہ کی کلمات ہے نا، تو قرآن کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے، اپنے فرمانوں کے فرامین کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین اپنے فرمان کے ذریعے سے یہ پروو کرے گا کہ یہ باطل ہے اور یہ جو میں پیش کر رہا ہوں وہ حق ہے. اللہ حق کو پروو کرے گا بکلمات ہی. تو میں آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کروں نا، تو میں کہوں گا اپنے قرآن کے ساتھ اللہ حق کو پروو کرے گا، لیکن کرے گا اپنے قرآن کے ساتھ. تو ہمیں قرآن پہ فوکس کرنا ہے، کلمات پہ، اللہ کی کلمات پہ فوکس کرنا ہے، اللہ کی آیات پہ فوکس کرنا ہے.
حق انہی کے ساتھ پرووڈ ہوگا، حق انہی کے ساتھ ثابت ہوگا، یعنی قرآن کی آیات کے ساتھ ہی۔ ایک ہے دلیل کی دنیا میں حق کو حق ثابت کرنا، وہ تو دنیا کے ہر زمانے میں ہوا۔ ایک ہے فزیکل دنیا کے اندر، فزیکل دنیا کے اندر، پولیٹیکل دنیا کے اندر بھی حق کو ثابت کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور اللہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور اب بھی اللہ رب العالمین کریں گے، کر رہے ہیں۔ درمیان میں مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں، اس کے اندر اپنی حکمت ہوتی ہے۔ سچائی حقیقت بن کے سامنے آئے گی، یہ اس کا میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، سچائی حقیقت بن کر، ریالٹی بن کر سامنے آئے گی اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، اللہ کے قرآن کے ذریعے سے۔ یہ دنیا کی کتابیں نہ پڑھاؤ ان کو، لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھاؤ۔ سچائی ریالٹی اور حقیقت بن کر سامنے آئے گی، لیکن آئے گی اسی قرآن کے ذریعے سے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو، اور وہ کتنا ہی جو ہے نا وہ پیچ و تاب کھائیں، ان کو کتنا ہی برا لگے، ایسا ہی ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، نہیں کوئی ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر سوائے کچھ نوجوانوں کے ان کی قوم میں سے۔ ذریہ کا معنی یہاں نوجوان ہے، سوائے کچھ نوجوانوں کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ان کے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ یہاں من قوم میں ہی کہا نا، یہاں بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، فرعون کی قوم کی نہیں ہو رہی، فرعون کی قوم کی بات نہیں ہو رہی، من قوم میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہنے کو تو مسلمان ہی تھے، لیکن غلام تھے، ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، دہشت زدہ تھے، وہ اپنے اندر ہمت نہیں پا رہے تھے، ان کے ایمان کے اندر جان نہیں تھی۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ کو اس طرح کے لوگ اب بھی ملیں گے، آج بھی ملتے ہیں، جو کہتے ہیں چھوڑو یہ جو ہے نا، یہ اللہ معاف فرمائے، وہ ہمیں بڑے مختلف الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پنگے شنگے مت کرو، مت چھیڑو، خاموشی کے ساتھ بس اپنی زندگی بسر کرو۔ وہ آج بھی خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، خوف زدہ۔ تو جس کے اپنے پاس، جس کو اپنی دلیل پہ اطمینان نہیں ہوتا، جس کو اپنے نظریے پہ تسلی نہیں ہوتی اور اعتماد نہیں ہوتا، کانفیڈنس نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ایکسکیوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور رستے تلاش کرتا ہے بھاگنے کے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، ساتھ نہیں دیا۔ میں ساتھ نہیں دیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ عام طور پہ لفظ آمنہ جہاں بھی آتا ہے نا، اس کے بعد با آتی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا فَمَا آمَنَ بِمُوسَىٰ، لیکن چونکہ یہ فرعون کی بات نہیں ہو رہی، فرعون کی قوم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی نے ایمان کا اعلان نہیں کیا۔ مطلب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایمان کی خاطروں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا ان کی قوم میں سے۔ آگے وہ بات آ رہی ہے کیوں نہیں ہوا، الا ذریۃ من قومی، سوائے ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے۔ تو نوجوانوں پہ فوکس کرو، قرآن پہ فوکس کرو، اور نوجوان پہ فوکس کرو، یہ ہے کرنے کا کام۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں اٹھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، وہ ان کے اندر خوف تھا، اس خوف کی وجہ سے فرعون اور فرعون کے سرداروں کا ڈر تھا، ان یفتنہم، کہ ان کو کسی ازمائش میں نہ ڈال دے، کوئی مصیبت، کوئی ازمائش، تکلیفیں، جیلیں، ٹھیک ہے، قتل و غارت، یہ وہ اپنی جان کا خطرہ، جیلوں کا خطرہ، غلام ذہن غلام ہی ہوتا ہے۔ تو فتنے سے ڈر گئے تھے، آزمائشوں سے ڈر گئے تھے، اور وہ اٹھنے کی ہمت انہوں نے نہیں کی۔ یہ اس کا ایک ترجمہ ہے، یہ اس کا ایک ترجمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا
ان کی قوم میں سے سوائے چند نوجوانوں کے، اور جنہوں نے نہیں دیا انہوں نے اس لیے نہیں دیا کہ وہ ڈر گئے تھے فرعون کے فتنے سے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا ان کی قوم میں سے سوائے چند نوجوانوں نے، علی خوف من فرعون و ملئہم ان یفتنہم، باوجود اس کے کہ فرعون کا خوف تھا کہ وہ فتنے میں ڈال دے گا، اس خوف کی پرواہ کیے بغیر علی خوف کا معنی خوف کے ہوتے ہوئے فتنے کے ہوتے ہوئے، آزمائشوں کے ہوتے ہوئے ان نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ تو جو جوان ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ٹکرا جاتے ہیں۔ تو جس قوم کے جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، نوجوان اس کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ خود ہی مری ہوتی ہے، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک آپ کی معلومات میں اضافہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بلانا شروع کیا نا مکہ کے اندر، تو جو ابتدائی لوگ تھے نا، تو سوائے دو کے کسی کا نام نہیں ملتا، سوائے دو کے کسی کا نام نہیں ملتا کہ ان کی عمریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہوں، سوائے دو کے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، آپ 40 سال کے تھے، اور آپ کے ماننے والے جو تھے نا، سارے ہی نوجوان تھے، سب ہی آپ سے چھوٹے تھے سوائے دو کے۔ اور وہ دو کون سے تھے؟ ایک تھے، ان کا نام تھا عبیدہ بن حارث مطلبی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں بڑے تھے۔ عبیدہ بن حارث مطلبی، یہ عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تھے۔ اور دوسرے وہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عمر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عمر۔ ان کا نام کیا تھا؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عمار بن یاسر، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عمر تھے۔ اس وقت باقی سب جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر سے چھوٹے تھے۔ خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 38 تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، باقی جو لوگ ابتدائی مسلمان تھے سب چھوٹے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نوجوان تھے سارے، اراؤنڈ 25 to 30 32 تھے موسٹ آف دم۔ تو نوجوانوں پہ فوکس کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان فرعون لعال فی الارض، بے شک واقعتاً فرعون زمین کے اندر بہت لعال، وہ اس کو بڑی بلندی حاصل تھی، ٹھیک ہے، وہ بڑی قوت اس کو حاصل تھی، وہ اونچا تھا، اس کے پاس بڑی پاور تھی۔ یعنی ان کا ڈرنا جو ہے نا، یہ کوئی ویسی عجیب بات نہیں تھی۔ ان فرعون لعال فی الارض، بے شک زمین کے اندر فرعون جو ہے نا، وہ اس کی حیثیت ایک باغی کی تھی، بڑا سرکش قسم کا آدمی، بڑا متکبر قسم کا آدمی، اس کو برتری حاصل تھی، اس کو برتری حاصل تھی، اعلیٰ سے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ مسرفین میں سے تھا۔ مسرفین میں سے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مصرف اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے مطلب اور اپنی غرض کے لیے ہر ظلم کر سکتا ہو، ہر بد اخلاقی کر سکتا ہو، ہر قسم کی دہشت گردی کر سکتا ہو، ہر قسم کی وحشت ناکی کر سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں مصرف۔ اس کو اپنے مطلب سے غرض ہوتی ہے، اور اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہو سمجھتا، کسی قسم کا کوئی اخلاق، کوئی کردار، کوئی توقع نہیں ہوتی اس سے، اس کو کہتے ہیں مصرف۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ اپنی غرض کے لیے کچھ بھی کرنے والا تھا، حدوں کو کراس کرنے والا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو،
اگر تم مسلمان ہو، مومن ہو، تو اللہ کی ذات پہ توکل کرو، کچھ نہیں ہوتا تمہیں۔ وہ کہتے ہیں جو دن قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، ڈرو مت، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ تو مسلمان آدمی جو ہے اس کا تو بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ ہمارا کام اپنی نیت دکھانا ہے، ہمارا کام حوصلہ دکھانا ہے، باقی قدم آگے بڑھانا اور بڑھنے کی توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ یہ ان نوجوانوں کی بات ہے، یہ ان نوجوانوں کے جواب ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تقریر کی نا، میری قوم کے لوگوں اگر مسلمان ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو، تو نوجوانوں نے کہا، فقالوا نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ ربنا، پھر انہوں نے دعا کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اس دعا کو آپ سمجھ لیں، یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور بہت بڑی بات اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں فتنہ نہ بنانا ظالم لوگوں کے لیے، ہمیں فتنہ نہ بنانا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ ظالم لوگوں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں اتنا کمزور نہ کر دینا کہ ہم آسان چارہ بن جائیں، ظالم جیسے چاہیں ہمیں عذاب دیں، سزا دیں، ماریں، زندہ رکھیں، موت دے دیں، تو ایسا بے حیثیت، بے وزن، بے وقت اللہ ہمیں نہ کر دینا۔ اللہ ظالموں کے ہاتھوں میں ہمیں فتنہ نہ بنانا، آزمائشوں میں نہ جو ہماری طاقت میں نہیں ہے، تو ہمیں بے وقت نہ کر دینا اے اللہ۔ ایک تو یہ اس کا مطلب ہے۔ دوسرا اس کا مطلب ہے بہت ہی اعلیٰ ہے اور بڑا ہی فکر مندی والا ہے۔ میں آپ سب کو اٹینٹیو کر کے، آپ کی توجہ حاصل کر کے وہ مطلب آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ سارے غور سے سن رہے ہیں تو پھر سنیں اس کا دوسرا مطلب کیا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کے سامنے ہمیں فتنہ نہ بنا دینا۔ کیا مطلب اس کا؟ ہمارا کلیم تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے عمل، ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیچیوڈ وہ ایسا نہ بن جائے کہ ہم ان لوگوں کے سامنے فتنہ بن جائیں اور وہ کہیں کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان، یہ ہوتے ہیں مسلمان، ان کو کہتے ہو مسلمان۔ تو ایسا یعنی ہمیں کردار کی مضبوطی عطا فرمانا۔ اب ظالموں کے تانوں کا نشانہ نہ ہم بن جائیں، لوگ ہمارا نام لے لے کے اسلام کو تانے نہ دیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا کہ یہ کہتے پھریں کہ ایسے ہوتے ہیں، ہم ان سے تو ہم اچھے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی، یہ دیکھو چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ فریبی ہیں، یہ بدکار ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو اس طرح کے الزامات ہم پہ نہ لگیں کہ ہماری وجہ سے ہمارا دین بدنام ہو جائے اور یہ لوگ اس کی طرف آنے سے رک جائیں۔ تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالموں کے سامنے اللہ ہمیں فتنہ نہ بنا دینا۔ اور پھر دعا کی وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ۔ مومن جو ہے نا وہ اپنی طاقتوں پہ، اپنے سورسز پہ بھروسہ نہیں کرتا، تو عرض کیا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر لوگوں سے نجات عطا فرمانا، ہمیں اپنی رحمت سے نجات عطا فرما، ان کے ظلم سے، ناانصافیوں سے، سرکشیوں سے ہمیں بچا لینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی موسیٰ واخیہ، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی، ہم نے فرشتے بھیج دیے، وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے بھائی حضرت ہارون کی طرف۔ کیا حکم دیا؟ ان تبوآ لقومکما بمصر بیوتا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر اپنی قوم کے لیے کچھ گھر بناؤ، کچھ ٹھکانہ مہیا کرو اپنی قوم کو۔ کچھ بیوتن کا معنی ہے چند، چند گھر، کچھ گھر، کوئی ٹھکانہ
اپنی قوم کے لوگوں کے لیے مصر کے اندر بناؤ، اور وہ جو گھر تم بناؤ گے نا ان کا پرپس کیا ہوگا؟ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے ان گھروں کو قبلہ بنا لو، ان گھروں کو قبلہ بنا لو۔ اور پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا نظام قائم کر دو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ہماری باتوں کو مان جائیں۔ اب یہاں پہ اللہ نے یہ جو فرمایا نا کہ کچھ گھروں کو قبلہ بنا لو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو نماز کی جو عبادت ہے نا وہ ہر نبی کو اللہ نے دی ہے، ہر امت کو دی ہے۔ تو فرعون نے زیادتی یہ کی تھی، اس نے اندازہ یہ لگایا کہ مین چیز جس سے ان کو اسپرٹ ملتی ہے، ان کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ان کو حوصلہ ملتا ہے، ان کو قوت ملتی ہے، وہ ان کی نماز ہے۔ اس نے کہا ان کی نماز بند کراؤ، تو عبادت گاہیں جو ہے نا وہ ختم کر دی گئی، نمازوں پہ پابندی لگ گئی۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ اس امت کی خاصیت ہے، ہمارے لیے پوری زمین مسجد اللہ نے بنا دی ہے۔ یہ صرف اس امت کے لیے ہے، صرف اس امت کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ پوری زمین مسجد ہے، جہاں بھی نماز پڑھیں ہو جاتی ہے۔ لیکن پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا، خاص جگہ بنی ہوتی تھی، ان جگہوں کے پہ جا کے عبادت کرنی پڑتی تھی۔ تو جب فرعون نے جو عبادت کی جگہ بنی تھی وہ گرا دی، بند کر دیا، نمازوں پہ پابندی لگا دی، اب اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے اور آپ کے ساتھیوں نے جو کرنا ہے۔ اس کام کے لیے تیاری چاہیے۔ پریپریشن کیسے ہوگی؟ وہ تیاری کس چیز سے ملے گی؟ وہ قوت کس چیز سے ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کا نظام قائم کرو، وہ نماز کو بحال کرو، وہ سسٹم، اجتماعی نماز با جماعت، اس کا نظام قائم کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ گھروں کو مخصوص کر لو، کچھ گھر بناؤ، اور پھر ان گھروں کو قبلہ بنا لو۔ اس کے دو مطلب ہیں، ان گھروں کی قبلہ بنا لو۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو گھر تم بناؤ گے نا ان کے اندر جمع ہو کے اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہاری عبادت کی قبلہ کا معنی عبادت گاہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عبادت کے لیے کوئی ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کیونکہ حالات ان کے ایمرجنسی کے تھے، فرمایا کچھ گھر مقرر کر لو اور وہی گھر تمہارا قبلہ ہو جائیں گے، انہیں کی طرف منہ کر کے عبادت کرو۔ لیکن واقیم الصلاۃ، نماز کا سسٹم قائم کرو، اس کے بغیر تمہارا کام نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العالمین چاہیں تو اللہ معجزہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ مومنوں کو حکم دیتے ہیں تم تیاری کرو، یہ کام تم سے کروانا ہے ہم نے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کام تم سے کروانا ہے تو تمہیں تیاری کرنی پڑے گی، اور وہ تیاری کیا ہے کہ اپنی نماز کا نظام قائم کرو۔ سب سے پہلی چیز پہلی قوموں کے اندر جو چھوٹی، ان کی نماز چھوٹی۔ جب نماز چھوٹی تو سارا دن ختم ہو گیا، سارا دن ختم ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو اور ماننے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور سبق کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ اب اینڈ ہو گیا ہے، اینڈ ہو گیا ہے۔ جب کسی قوم کا اینڈ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے اینڈ ہو گیا تھا۔ یہ جو دعا ہے نا، آپ اس سن کے حیران ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، آپ نے فرعون کو اور فرعون کے سرداروں کو، ساتھیوں کو دنیا کی زندگی کی خوبصورتیاں دے رکھی ہیں، وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کے مال دے رکھے ہیں۔ یہ ساری خوبصورتیاں اور یہ سارے مال ان کو عطا کر رکھے ہیں، ساری نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ اسی مال کی وجہ سے، یہ پاور اور طاقت کی وجہ سے یہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ مال ہی تو ان کو بیٹھنے نہیں دیتا، یہ طاقت، یہ پاور، یہ مال جو آپ نے ان کو دیا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ ان کے دماغ خراب ہوئے ہیں، ان میں تکبر بھر گیا ہے، یہ اللہ کے راستے کی طرف کسی کو آنے نہیں دیتے۔ اور دعا یہ کی
ربنا نطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ کر دے، برباد کر دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تو یہ ایمان نہ لا سکیں جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، تو ان پہ اب عذاب آ جائے بس۔ تو یہ دعا انہوں نے کیوں کی؟ نبی کا تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے، نبی تو خیر خواہی چاہتا ہے، آخری وقت تک خیر خواہی چاہتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، آپ کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہر قوم کی لمٹ ہوتی ہے، جب وہ لمٹ کو کراس کرتے ہیں تو اللہ پھر عذاب دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا اب فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کی لمٹ ختم ہو چکی ہے، اب ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہے۔ تو جب اللہ نے بتایا کہ عذاب کا فیصلہ ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کر دی کہ اللہ جب آپ نے فیصلہ کر دی ہے، جب ان پہ کراس لگ گئی ہے، جب ان کے لیے توفیق ختم ہو گئی ہے، اب آخری مرحلہ آ گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ یہ ان کے مال نے ان کو خراب کیا ہوا ہے، یہ دنیا کے ریسورسز، یہ مال و دولت، یہ حکومتیں، یہ طاقتیں، انہوں نے ان کو خراب کیا ہے، اے اللہ ان کے مالوں کو برباد کر دے تاکہ یہ نشانی بن جائے باقیوں کے لیے، اور یہ عذاب مانگتے ہیں نا، آئے عذاب آئے عذاب آئے عذاب، اے اللہ پھر ان کو عذاب دکھا دیں، عذاب کے بغیر ان کو ایمان کی توفیق نہ دینا، اب ان کو عذاب سکھا دیں اللہ۔ اللہ نے پھر فیصلے کے مطابق وہ کام کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قالا، اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، آپ دونوں کی دعوت قبول ہو گئی ہے، آپ دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے، فاستقیما، دونوں نے ثابت قدم رہنا ہے، اب دونوں نے ثابت قدمی دکھانی ہے، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور دونوں ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرنا جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو کچھ جانتے نہیں ہیں، تو ان کی بات نہیں سننی، ان کے راستے کی طرف نہیں جانا جو کچھ نہیں جانتے، اب استقامت دکھانی ہے اور ان سے ہٹ جانا ہے بس، باقی کام اب اللہ پہ چھوڑ دو، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر اللہ نے کیسے کیا وہ اگلی آیت میں آ گیا، اللہ نے دعا کیسے قبول کی اور وہ تباہی کیسے آئی۔ اللہ فرماتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا، فاتبعہم فرعون وجنودہ، اور فرعون اور اس کا لشکر بھی ان کے پیچھے دریا میں کود گئے۔ اللہ فرماتے ہیں بغیاً و عدواً، وہ دشمنی بھی کر رہے تھے، بغاوت بھی کر رہے تھے، سرکشی اور زیادتی دونوں کام وہ کر رہے تھے۔ تو سرکشی اور زیادتی اور دشمنی کرتے ہوئے انہوں نے بھی دریا کے اندر اپنے لشکر ڈال دیے۔ کیا ہوا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون کو، خاص طور پہ اللہ نے فرعون کا ذکر کیا، باقی قوم تو ڈوبی لیکن اللہ نے فرعون کا نام لیا جو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ جب غرق نے اس کو آ کے پکڑا، ڈوبنے نے اس کو آ کے پکڑ لیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے جس کو بنو اسرائیل مانتی ہے۔ اب بھی ظالم اللہ کا نام نہیں لے رہا، غور کریں آپ اس پہ، ابھی وہ اللہ کا نام نہیں لے رہا، ابھی وہ کہتا ہے بس 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 میں نے مان لیا اس کو جس کو بنو اسرائیل مانتے ہیں، میں نے اس کو مان لیا جس کو بنو اسرائیل مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے جس کو بنو اسرائیل اپنا خدا مانتے ہیں، انا من المسلمین، میں بھی ماننے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ الآن، اب مانتے ہو، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے ہمیشہ تم نے نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے ہے، فساد کرنے والوں میں شامل ہے۔ تو اب جب بندہ عذاب دیکھ لے نا، پھر ایمان لانا اس کا قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرعون سے بھی کہہ دیا اب ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے تم نہیں مانتے تھے، تم فسادی تھے، اب مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے جواب دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، تیرے جسم کو ہم بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو جو تیرے بعد آنے والے ان کے لیے نشانی بن جائے، عبرت کی نشانی بن جائے جو تیرے بعد آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ہماری آیات سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں۔
غفلت برت رہے ہیں۔ اب اس میں ایک ہی آخری بات کرنی ہے کہ فرعون کی بدن کو اللہ نے بچایا اور فرمایا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے تجھے نشانی بناؤں گا۔ باقی لوگ ڈوب گئے، تو چونکہ فرعون کا خوف بیٹھا ہوا تھا بنی اسرائیل کے دلوں پر بھی، وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعی ہمارا دشمن جو ہے نا وہ مارا گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور باقیوں کے لیے بھی اللہ دکھانا چاہتے تھے ان کو کہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا یہ پڑا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا خدا کیسے ہوا۔ تو عبرت کی نشانی بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دیا اور پانی نے اس کی باڈی کو باہر پھینک دیا، باقی سب ڈوب گئے، فرعون کی باڈی کو باہر پھینک دیا۔ اللہ رب العالمین نے دکھایا بنی اسرائیل کو یہ ہے وہ جو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی مصر کے وہ عجائب گھر کے اندر فرعون کی وہ باڈی پڑی ہوئی ہے، اس کی ممی جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے، اور فرعون موسیٰ وہی اسی کا ہے جو وہاں موجود۔ کئی فرعون جو ہے نا ان کا لقب ہے، بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، تو کئی فرعونوں کی ہیں، لیکن اس میں موسیٰ علیہ السلام والا جو فرعون ہے وہ بھی ہے۔ تو کیا یہ قیامت تک رہے گی؟ تو قرآن نے یہ نہیں کہا۔ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ اتنے ہی ہیں، لمن خلفک آیتن، جو تیرے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے تجھے نشانی بناؤں گا۔ تو ہو سکتا ہے ایک نسل، دو نسل، تین نسل، تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا یہ قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے یا فرعون کے بعد جو آنے والی نسل ہے صرف اس کے لیے تھا۔ تو اگر کوئی بندہ چیلنج کرتا ہے کہ وہ کدھر ہے جی ثابت کرو یہ وہی فرعون ہے، تو ثابت کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ آج تیرے بدن کو ہم بچائیں گے، بنو اسرائیل بھی دیکھ لیں، بعد میں آنے والی نسلیں بھی دیکھ لیں، تو کتنی نسلوں کے لیے اللہ نے بچایا اس کو یہ ہمیں نہیں پتا۔ اللہ نے پانی کو حکم دے کے فرعون کی باڈی کو باہر پھینک دیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں، تحقیق کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، مصر کے عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔